جی مراد سعید صاحب. جی شکریہ جناب اسپیکر صاحب. اسپیکر صاحب آپ کی اجازت سے پچھلے چند دنوں سے مختلف جلسوں میں آئین کے مختلف آرٹیکلز اور اس ایوان کے قراردادوں کی دھجیاں اڑائی گئی. میں آپ کے سامنے ایک ریزولوشن اس ایوان کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور پھر اس کے بعد آپ کی اجازت سے اس پہ 2-3 منٹ کی بات بھی کرنا چاہتا ہوں. اسپیکر صاحب یہ ایوان پی ڈی ایم کے جلسے میں آئین کے آرٹیکل 251 کے خلاف اور ہرزہ رسائی کی شدید مذمت کرتا ہے. آئین کا آرٹیکل 251 اور پارلیمانی قراردادوں کی توہین آئین پاکستان اور اس ایوان کی توہین ہے. یہ مقدس ایوان ایسے بیانات اور ہرزہ رسائی کی شدید مذمت کرتا ہے جو اس آئین پاکستان کی توہین جس میں کی گئی. جناب اسپیکر یہ مذمتی قرارداد جناب اسپیکر میں نے پیش کر دیا اس ایوان میں. اب میں یہ قرارداد ایوان کو پیش کرتا ہوں. سوال یہ ہے کہ پیش کردہ قرارداد کو منظور کیا جائے. وہ تمام اراکین جو اس قرارداد کے حق میں ہیں ہاں کہیں. وہ تمام اراکین جو اس کے خلاف ہیں نہ کہیں. میری رائے میں ہاں والوں کی اکثریت ہے لہٰذا قرارداد منظور کی جاتی ہے. جی رخصت کی درخواستیں پڑھ لوں اس کے بعد آپ. جی مراد سعید صاحب. اسپیکر صاحب ایک تو میں بڑا دکھ ہوا کہ کل جو پشاور میں سانحہ پیش آیا اور اس کے اوپر بھی آج آپ نے تو آغاز کر دیا لیکن یہاں پہ سیاست شروع ہو گئی. واک آؤٹ ہوا. اسپیکر صاحب نے پوچھا بھی کہ آپ کے سوالات یا خدشات کیا ہے. بتایا گیا کہ ابھی سوچا نہیں ہے, سوچ کے بتائیں گے کہ خدشات کیا ہے. اسپیکر صاحب پہلے تو ہماری سنجیدگی کا عالم دیکھیں کہ پرسوں ناموسی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے قرارداد آنی تھی, اس کے اوپر بھی آپ نے شور اور احتجاج دیکھا. آج ثانیہ پشاور کے اوپر بات ہونی تھی, اس کے اوپر آپ نے ان کی سنجیدگی کا عالم دیکھا. اسپیکر صاحب یہ جو قرارداد اس ایوان نے منظور کی ہے میں اس کے اوپر 3 جو موٹی چیزیں ہیں وہ قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اسپیکر صاحب پہلی بات یہ جو بیان دیا گیا قومی زبان کے اوپر, یہ پاکستانیوں کی آئین کے آرٹیکل 251 کی توہین کی گئی. پورا پاکستان اور یہ ایوان اس کی شدید مذمت کرتا ہے. اسپیکر صاحب دوسری بات, ایک اور تقریر کی گئی اس جلسے میں اور کہا گیا کہ یہ جو پاک افغان سرحد کے اوپر باڑ لگائی جا رہی ہے, فینسنگ ہو رہی ہے, اس کو اکھاڑ پھینک دیں گے. اسپیکر صاحب شاید یہ بھول گئے ہیں 2016 میں اپوزیشن کا ممبر تھا, خود یہ قرارداد ہم نے پیش کی تھی. اور کس لیے پیش کی تھی؟ اس لیے پیش کی تھی کہ جب بھی بم بلاسٹ ہوتا تھا, جب بھی دہشت گردی کی کارروائی ہوتی تھی, کہا جاتا تھا کہ باہر سے کوئی لوگ آئے. اس باڑ کے بعد, اس فینسنگ کے بعد ہمارا پاکستان محفوظ ہو گیا ہے. اگر آپ یہ بیان دیتے ہیں کہ دونوں سائیڈوں کے پختونوں کو میں بتانا چاہتا ہوں, آپ نے پختون کے اوپر سیاست کی. کیا کسی نے اس جلسے میں اس سے پوچھا کہ تمہارا بھائی پچھلے دور میں گورنر تھا, تم خود وہاں پہ حکومت کی اتحادی تھے, تم نے پختونوں کے لیے کیا کیا تھا؟ کیا ان کے لیے کوئی ترقیاتی کام, ان کی محرومیوں کا ازالہ یہ آپ نے کیا؟ اگر نہیں کیا جناب اسپیکر تو کم از کم لوگوں کے اوپر, ہمارے امن کے اوپر, ہمارے خوشحالی کے اوپر, ہمارے بچوں کے مستقبل کے اوپر اس قسم کی سیاست نہ کی جائے. اور اسپیکر صاحب یہ جو حالیہ احتجاج اور ریلیاں ہو رہی ہے, میں قوم کے سامنے ایک چیز رکھنا چاہتا ہوں. فواد صاحب بات کرنا چاہتے ہیں, میں لمبی بات نہیں کروں گا. اسپیکر صاحب 2 اہم چیزیں ہو رہی ہے اس وقت. ایک کہ جب یہاں پہ کرونا کرائسس آیا اس کے اوپر انہوں نے خوب سیاست کی. جب فیٹ اپ ملکی مفادات کے اوپر قانون سازی ہو رہی تھی, اسپیکر صاحب قانون سازی ہو رہی تھی, جب ملکی مفاد کی قانون سازی ہو رہی تھی اسپیکر صاحب انہوں نے یہ ریٹن NRO پیش کر دیا قوم کے سامنے, جس کو اس ایوان نے مسترد کر دیا کہ آپ نے قوم کا پیسہ لوٹا ہے. ہم کون ہوتے ہیں قوم کا لوٹا ہوا پیسہ آپ کے لیے معاف کر دیں؟ ہم یہ فیصلہ نہیں کریں گے. ہم نے یہ NRO نہیں مانا اسپیکر صاحب. پھر اس کے بعد سے سڑکوں پہ نکل آئے. سوال پوچھنا چاہیے اسپیکر صاحب کہ آپ نے یہاں پہ
हुजूर ये है वो ज़राए, आपने कहा इदारों का इससे क्या ताल्लुक, खतरे खत आपने पेश किया, इदारों का इससे क्या ताल्लुक, मुल्क को लूटा आपने, इदारों का इससे क्या ताल्लुक। जनाब स्पीकर, हम ऐसे बयानात की जो हमारे मुल्क के खिलाफ है उसकी शदीद मजम्मत करते हैं और इस ऐवान से ये दरख्वास्त करते हैं कि आपने, जी स्पीकर साहब, 3-4 बयानात जो उसमें दिए गए, हमारे दोस्त भी कह रहे हैं। स्पीकर साहब, मैंने जिस दिन इनका बलूचिस्तान में जलसा था, कौम के सामने चंद हकायक रखे थे। हकायक क्या थे स्पीकर साहब? हमने अजीत दोवल ने जो पाकिस्तान के हवाले से कहा कि जब उन्होंने पाकिस्तान को नापाक नजरों से देखा तो पूरी दुनिया ने देखा कि उनको मुंह की कहानी पड़ी। जब उन्होंने माना कि वो बाहर से पाकिस्तान के ऊपर हमला और नहीं हो सकते, अंदरूनी साजिशें शुरू हो गई स्पीकर साहब। और अजीत दोवल का बयान आपने सुना होगा कि पाकिस्तान में किस किस्म के फसादात बलूचिस्तान के नाम पे, पुख्तूनों के नाम पे, सिंधियों के नाम पे, सुन्नी शिया फसादात, ये फसादात करवाए जाएंगे जनाब स्पीकर। और उनके जलसे में ही, उनके स्टेट से ही आज़ाद बलूचिस्तान का नारा लगा। जी जनाब नवाब शेर साहब, जी जनाब नवाब शेर साहब भी यहाँ पे मौजूद नहीं हैं। जी सवाल नंबर बताएं जी। इसको बाहर लेकर जाएं, ये यहाँ पे बैठ नहीं सकता है, ये यहाँ पे नहीं बैठ सकता है आज, इसको ये पूरे सेशन में नहीं बैठेगा यहाँ पे। इसको मार्शल साहब इसको बाहर लेकर जाएं। मार्शल साहब इनको बाहर लेकर जाएं, आपको मैंने हुक्म दिया है, इसको बाहर लेकर जाएं आप। सार्जेंट एट आर्म्स, इनको बाहर लेकर जाएं आप। माइक खुला है जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर,